دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا. ایک نوجوان تھا وہ گانا گایا کرتا تھا. گانا گایا کرتا تھا. لوگ اس کو معاوضہ دیتے تھے, لوگ اس کو نذرانے پیش کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ناراض رہتے تھے. اس کی شہرت جو ہے پورے شہر میں پھیل چکی تھی. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ نوجوان بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو نذرانے بھی بند ہو گئے. اس کی جو سریلی آواز تھی جس سے لوگوں کو گانے سنایا کرتا تھا وہ سریلی آواز بھی ختم ہو گئی. میرے دوستو توجہ سے سننا, توبہ کا کیا انعام ملتا ہے, کیا انعام اللہ پاک عطا فرماتا ہے. وہ نوجوان کی سریلی آواز جب ختم ہو گئی, جب نوجوان کی سریلی آواز ختم ہو گئی تو جب وہ بیمار پڑ گیا اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا. اللہ اکبر. جب کوئی پرسان حال نہ رہا وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے. قبرستان کے پاس ایک پرانی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے. وہاں پر بیٹھنے کے بعد اپنے رب قدیر سے دعا مانگنے لگا, مولا میں نے تیری زندگی پر نافرمانی کی ہے, مولا میں نے تیری کبھی زندگی میں فرما برداری نہیں کی ہے, میں پوری زندگی ایسے ہی گزار رہا ہوں. اے میرے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے, مولا تیری رحمت سب سے بڑی ہے, سب سے بلند و بالا تیری رحمت ہے. مولا میرے گناہوں کو بخش دے, مولا میرے گناہوں پر عفو درگزر فرما دے. مولا کی بارگاہ میں اللہ پاک سے فریاد کرنے لگا, مولا میرے گناہوں کو بخش دے, تو 70 ماؤں سے مہربان ہے, تو ماں باپ سے بڑھ کر بھی مہربان ہے, مولا میرے گناہوں کو بخش دے. اللہ اکبر. وہ نوجوان گریہ وزاری کرنے لگا. جب وہ گریہ وزاری کر رہا تھا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ 1000 اشرفیہ لے کر جائے. وہاں پر اللہ کا ولی بیٹھا, فلاں قبرستان میں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے جو کہ 3 دن سے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے, 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں. دیکھا ایک پرانی قبر کے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اس نوجوان کو دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے یہ تو منافق ہے, یہ تو گانا گایا کرتا ہے, یہ کلم کلا گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آتی ہے. اسی چھینک کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑ کر نوجوان دیکھنے لگتا ہے. جب دیکھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم اللہ کے ولی ہو, تم نے کون سی ایسی نیکی کی جو اللہ پاک نے تمہیں اتنا بڑا شرف اور مقام عطا فرمایا ہے. وہ کہنے لگا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے اپنے دل سے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے, اسی کے سبب اللہ پاک نے آپ کو یہاں پر اشرفیہ لے کر بھیجا ہے. توبہ کا یہ انعام. قبرستان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے لیے گئے اور وہ اپنے وقت کا ولی کہلایا. قبرستان کے اندر ہی کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کے انعامات بہت سارے. یہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اتنی عظیم نعمت عظمیٰ عطا فرمائی, بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عمل کے سبب جنت میں داخل نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارے اعمال ہیں ایسے, ہمارے اعمال جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں. ہم دن بدن گناہ میں بڑھتے جا رہے ہیں, ہم سے گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اکبر گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ عمل کے سبب نہ صحیح میں اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت میں بھیجوں گا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. تو اے نوجوانوں, آؤ توبہ کی طرف, اے لوگوں آؤ توبہ کی طرف, سچے دل سے توبہ کرو. یاد رکھنا کہ جس دن پچھم سے تو سورج نکلے گا, جس دن پچھم سے سورج نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ جب بند ہو گیا پھر کبھی بھی نہیں کھلے گا. پھر بندہ کتنا بھی گریہ وزاری کرے, سچے دل سے کرے یا پکے دماغ سے کرے, کچھ بھی کر لے, لیکن اس بندے کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ قیامت کے قریب جس دن سورج پچھم سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کوئی بندہ کتنا بھی گڑ گڑائے, کتنا بھی روئے, کتنا آہوزاری کرے, تنہائیوں میں کرے, چاہے لوگوں کے سامنے کرے, اپنے آپ کو مارنے کوٹنے لگ جائے, کچھ بھی کر لے, اپنی جان پر کتنا بھی ظلم کر لے, لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ حق ہے اور قیامت تک وہ فرمانے باری تعالیٰ حق ہی رہے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو یاد رکھیں گناہوں سے ہر دم توبہ کرتے رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کون سی بیماری کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان, اچھا خاصا چلتے پھرتے انسان کو موت آ جاتی ہے, بیٹھے ہوئے انسان کو بھی موت آ جاتی ہے. ابھی بندہ لیٹا ہوا ہے اور گھر والے جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں, دوبارہ جب واپس اسے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کو مرا ہوا پاتے ہیں. اللہ اکبر, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے گناہوں سے توبہ کر سکیں. یاد رکھنا اگر بغیر توبہ کیے مر گئے, اگر گناہوں کرتے کرتے مر گئے تو اللہ ہی اس کا مالک ہے. یاد رکھنا ایمان پر بحالت ایمان اس دنیا سے جانا ضروری ہے. آج لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں, آج لوگ بہت آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تلاوت قرآن پاک کا کوئی جذبہ نہیں رہتا. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو, یہ ہمیں وقت قیامت کے دن پتا چلے گا. اس وقت کی قیمت ہمیں قیامت کے دن پتا چلے گی. جو وقت ہم آسانی سے ہوٹلوں پہ گزار دیتے ہیں, اسٹینڈ پہ گزار دیتے ہیں, گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں, الغرض کہیں بھی ہم وقت گزار دیتے ہیں, اس وقت کو فرشتے نامہ اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے وقت اپنا کتنا کہاں گزارا, فلاں نیک انسان نے اپنا وقت کہاں گزارا. اللہ اکبر, A to Z جتنے بھی ہیں یہ ہمارے کرامن کاتبین کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں, یہ سب کچھ لکھتے ہیں. لیکن بندہ اگر سچے دل سے انہی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے, اپنی رحمت سے مٹا دیتا ہے گناہوں کو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ نصیب فرمائیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں. ہمیشہ ایمان کی پرواہ کرنا, ایک جملہ میں آپ کو دے کر جاتا ہوں, ہمیشہ اس کی پرواہ کرنا کہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, مولا سے ہر وقت دعا کرنا, یہ دعا کرنا مولا جب بھی اس دنیا سے جانا ہو ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے. اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یاد رکھنا ہمارے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں. نزا کا عام معاملہ بہت سخت ہے. اللہ کریم ہمیں جتنا علم ہے, جتنا جانتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان ہے